بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. آگے چلو. جمعے کے دن یا کسی بھی نماز میں جب آگے بیٹھنے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ بعد میں جو آتا ہے وہ زیادہ فضیلت لے جاتا ہے، جو پہلے آ گیا اس کی فضیلت رہ جاتی ہے. اس لیے اگر پہلے پہنچ جائے مسجد تو اگلی صف میں آنا چاہیے. آپ بھی تشریف لے آئیں، اس کے بڑے فضائل. محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے اصول بہت اہم ہیں. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اولادوں کی بہت اچھی تربیت کیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے پہلے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، سبھی لوگ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت فکر مند رہتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بھی اپنی اہل و عیال، اپنی آل اولاد کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا. اللہ تعالی بڑے شفیق ہیں بندوں پر، ہم پر اللہ بہت مہربان ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا فلاں، اے فلاں. اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے تعلق کا حوالہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سے، اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دیا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلائے اے فلاں، اس میں اور کہے بیٹے، دونوں میں جیسے فرق ہے. بیٹے میں محبت کا عنصر غالب رہتا ہے. بیٹا کہہ کر کے، چاہے دادا جب اپنے پوتے کو بلائے، نام لے کر کے بلانے میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو رشتے کا حوالہ دے کر کے بلائے جانے میں پائی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھی پکارا اپنے ساتھ رشتے کے حوالے سے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو بن دیکھے ہم ایمان لا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں، اے وہ لوگوں جو بن دیکھے میری بات پر ایمان لائے ہو. اے ایمان والو، اس دنیا میں اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو ایمان ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حوالہ دیا. اگلی بات کہنے سے پہلے بہت اہم بات اللہ تعالیٰ کو کہنی تھی. کیا اہم بات اللہ تعالیٰ نے کہی؟
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بچاؤ، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے پوتے کو بچاؤ، کس سے؟ نارن، آگ سے۔ اللہ تعالی شفیق ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ تیار کر رکھی ہوئی ہے، فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنے خاص تعلق والوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ، کس سے؟ ایک آگ سے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، جس کو پتھر سے دہکایا گیا ہے، پتھر کی آگ ہے وہ، اور اس پر مضبوط فرشتے لگائے گئے ہیں کہ کوئی اس آگ سے بچ کے بھاگ نہیں پائے گا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی تو فکر کر لیتے ہیں، باپ ہے وہ اپنی فکر کر لے رہے ہیں، کیسے؟ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، مگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیوی نماز نہیں پڑھتی، وہ تو نماز پڑھ لے رہا ہے، وہ تو زکوٰۃ دے رہا ہے، مگر بیوی کی زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آدمی نماز تو پڑھ لے رہا ہے مگر اس کا جوان بیٹا فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس کو نہیں جگاتا کہ بیٹے کی نیند خراب ہوگی۔ تو بہت سے دینداروں کا یہ حال ہے کہ اپنی تو فکر کر لے رہے ہیں اور اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اپنی فکر کر لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، اپنے ماتحتوں کی بھی فکر کرنا لازم ہے۔ اور کس درجے کی فکر؟ ہم لوگ جتنی فکر کرتے ہیں کیا کہ امام صاحب کے، مولانا صاحب کی مسجد میں تقریر سنے اور گئے بولے کہ آج سے تم کو بھی نماز پڑھنا ہے، اتنا بھی اثر ہوا تو کم نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں اتنا بھی اثر ہوا کہ یہاں سے سننے کے بعد کوئی جا کر کے اور کہے، اپنی ماں سے کہے کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں، اپنی بیوی سے کہے کہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو، اپنے بیٹے سے کہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اپنی بیٹی کو کہے کہ تم نماز نہیں پڑھتی ہو، تم پردہ نہیں کرتی ہو، اتنا بھی کہے تو آغاز ہے یہ بھی کم نہیں ہے، اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ گئے کہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اتنا بھی کہہ لیے تو بہت ہے، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا کہ کس لیول کی فکر کرنا ضروری ہے۔ بچاؤ اپنے کو، خود کو، اور اپنی آل اولاد کو آگ سے۔ ذرا سوچئے، ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں ہم، ایک سچویشن کو لیتے ہیں۔ آپ کے گھر کے سامنے سردی کا زمانہ ہے، آگ جل رہی ہے،
ہمارا بچہ جا رہا ہے اس آگ کی طرف، ہم دور سے بیٹھے ہوئے بیٹا مت جاؤ، بیٹا مت جاؤ، بیٹا مت جاؤ، اور بیٹا جا رہا ہے، ہم بیٹھے رہے خالی اور بولتے رہے بیٹا جاؤ مت جاؤ، وہاں مت جاؤ جل جاؤ گے۔ بیٹا گیا اور جل گیا۔ غلطی کس کی ہے؟ بیٹے کی؟ غلطی ہماری ہے۔ ہم اپنے اس بچے کو جا کر کے ہاتھ سے پکڑ سکتے تھے، اس کو پکڑ کر کے ہم اس آگ سے بچا سکتے تھے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ بھائی ہم نے تو روکا جتنا ہم سے ہو سکا، بچہ نہیں رکا تو ہم کیا کریں؟ جیسا کہ ہم اپنے کیس میں کہتے ہیں کہ ہم نے بیوی سے بہت کہا وہ نہیں مانتی، ہم نے بیٹے کو بہت کہا کہ تم نماز پڑھو وہ نہیں مانتا، ہم نے بیٹی کو بہت کہا کہ تم پردہ کرو لیکن نہیں مانتی۔ جیسا کہ ہم اپنے اس کیس میں ایکسکیوز دیتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، یہاں پر تو ہم چلا لے جا رہے ہیں، لیکن اس کیس میں زمانہ ہم پر تھوکے گا کہ تم اپنے بچے کو بچا سکتے تھے اس آگ سے جس میں وہ جا کر کے جل گیا ہے، لیکن تم نے بچایا نہیں۔ کل اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنی آل اولاد کو فجر میں جگا سکتے تھے، اپنی بیوی کو نماز پر پابند کر سکتے تھے، اپنی بیٹی کو پابند کر سکتے تھے، قرآن سکھا سکتے تھے اور دینیات اور نماز سکھلا سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، خالی اسی پر اکتفا کر لیے۔ جیسے دنیا میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا، ایسے ہی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ بھی پکڑیں گے۔ یہ آگ ہے، یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آگ کہہ کر کے یہ بتلایا کہ یہ جو گناہ تم کرتے ہو یہ آگ ہے، قیامت میں یہی گناہ آگ کی شکل میں موجود ہوں گے۔ دنیا میں یہ گناہ ہے، دنیا میں آگ نہیں ہے، قیامت میں یہی گناہ آگ کی شکل میں ہوگا۔ جس آگ کو بجھائے گا تمہارا نیک عمل، ذرا سوچیں، ہمارے سامنے ایک مثال ہے، سچویشن ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے سامنے ہمارا بہت نافرمان بیٹا ہے، مثال کے طور پر ہماری بہت نافرمان اولاد ہے، اس کو جو ہے ہمارے سامنے پھانسی دی جا رہی ہے، مثال کے طور پر ہمارے سامنے اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں روزانہ ہر نماز چھوڑ کر کے ہزاروں سال جہنم کی آگ میں جلنے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آل اولاد کی بھی فکر کریں، اپنی تو کرنی ہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض دیندار ہیں جو اپنی تو فکر کر لے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آل اولاد کی فکر نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی بیوی کو نماز اور دیگر چیزوں کے لیے تیار نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مسجد تک، نوجوان بچے، بالغ بچے ہیں، ان کو باپ منع کرتا ہے۔ اگر باپ صبح میں جگا رہا کہ بیٹے اٹھو چلو جاؤ مسجد چلو، یا مسجد نہیں جا رہے اٹھ کر کے یہی 2 رکعت پڑھ لو، اگر باپ جگا رہا ہے تو ماں منع کر دیتی ہے ابھی بچہ دیر میں سویا ہے اس کو سونے دو۔ وہی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل جب خدا پاک کی عدالت ہوگی، اس عدالت میں ہم اپنی اولاد کو کیسے بچا سکیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک ہم کو نصیحت کرتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے کو بھی بچاؤ،
اور اپنے ماتحتوں کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا اپنے ماتحتوں کے بھی بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ مثلا تم ایک دکان چلاتے ہو، تمہارے یہاں 4 بچے، مسلمان بچے کام کرتے ہیں، تم تو آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، لڑکوں کو نہیں بھیجے، تم سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ ہاں اب تو ایسے شہر ہیں کہ مختلف مساجد ہیں، الگ الگ وقتوں میں نماز ہوتی ہے، تم ایک جگہ پڑھ لو، لڑکوں کو الگ جگہ بھیجو۔ جو لوگ دوسرے کی جگہوں پر کام کرتے ہیں وہ پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی میں نماز پڑھنے جایا کروں گا، لیکن نماز کے بہانے جا کے مسجد میں سو گئے، یہ زیادتی ہوگی۔ کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ اپنی آل اولاد کے ذمہ دار ہیں، اپنا معاملہ پار ہونے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ اپنا معاملہ پار کیسے ہوگا ذرا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ فرشتہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس بستی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو رہتا ہے، تیرا فلاں نیک بندہ رہتا ہے جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی ہلاک کر دو۔ کیوں؟ اس نے کار دعوت کو انجام نہیں دیا، اس نے لوگوں کو سمجھانے کا کام انجام نہیں دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کی فکر نہیں کی تو موجودہ دور ارتداد کا دور ہے۔ میں بار بار یہ بات جب بھی مجھے بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے میں اس اندیشے سے ڈراتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں کفر پل رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ہم میں سے ہر آدمی الا ماشاء اللہ اپنے چھوٹے بچوں کو یا پوتوں کو اپنا موبائل دیتا ہے، یا وہ گھر کے موبائل استعمال کرتے ہیں اور اس میں کارٹون دیکھتے ہیں۔ اس کارٹون میں وہ کارٹون بچوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ فلاں رام، فلاں کرشن، فلاں یہ کوئی میجک دکھاتے ہیں، کوئی طاقت دکھاتے ہیں، بچے اس سے امپریس ہوتے ہیں، اور ان کی طبیعت میں یاد رکھیے کہ یہ جو 5 سے 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ اپنے اندرون میں اس کو جمع کرتا ہے۔ کارٹون دکھا رہے ہیں، اگر اہتمام کروائیے تو اس میں اغیار کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ پہلی چیز تو دینا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس زمانے میں کون کس کو منع کر سکتا ہے؟ لیکن اتنی تو نگرانی کرو کہ تمہارے بچوں کا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ ان کا ایمان چھن جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے اسکول، آج ہر چیز کی ہم لوگوں کو فکر ہے، یقین مانیے ہر چیز کی فکر ہے۔ سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کے فیوچر کی ہے۔ کون سا فیوچر؟ ورلڈلی فیوچر، دنیا میں اس کا مستقبل، اور اس مستقبل کا مطلب بچہ اچھا پیسہ کیسے کمائے گا اس کی فکر۔ غلط نہیں ہے، فکر کرو، ارے اس سے آگے کا بھی مستقبل تو سوچو۔ یہاں پر بچہ 25 سال تک پڑھائی کرتا ہے، کام سیکھتا ہے، اس کے بعد 25-30 سال کام کرتا ہے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال اس کو اللہ کے سامنے رہنا ہے، جہاں اس کا کوئی معاون نہیں ہوگا، جہاں صرف یہی وقت کی گئی تیاری اور اس کے بعد کا کیا گیا عمل اس کے ساتھ اس کے کام آنے والا ہے۔ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری سوسائٹی کے 90% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
ہم بڑوں کو بھی نہیں آتا، چھوٹوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، جب ہم کو نہیں آتا تو ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھاتے۔ ہماری مسجدوں میں فجر کے بعد کا کوئی ماحول نہیں، نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی جیسے تیسے تعلیم کروا دے رہے ہیں۔ جیسے تیسے سے اللہ والا کام نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر کیجئے، آپ پڑھائیے انگلش میڈیم میں، کون منع کرتا؟ لیکن ذرا دیکھو کہ اس انگلش میڈیم میں کہیں اس کے ایمان کو تو نہیں چھینا جا رہا ہے۔ وہ بچہ روزانہ آ کر کے آپ کے سامنے کلمہ درود پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہیں وہ سوریہ نمسکار تو نہیں کر رہا ہے؟ کہیں وہ کفر تو نہیں بک رہا ہے؟ کہیں وہ اللہ کے بارے میں بری باتیں تو نہیں بول رہا ہے؟ کہیں وہ فرشتوں کے وجود کا انکار تو نہیں کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کے دین اور عقیدے کی فکر کون کرے گا؟ حالات یہ ہے کہ ہم سب فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، نہیں فکر کرتے ہیں تو خالی اسی کی، دینیات کی، بچوں کی دینی تربیت کی، ان کی تعلیم کی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ہر نبی کو بھی یہ حکم ہوا ہے۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں، ذرا سوچئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی جمے رہیے۔ ہم سب تقریر سننے کے بعد گھر گئے، کہے بچوں سے تب بھی اچھا ہے، لیکن خود بھی جمیے۔ جب میرا بچہ دیکھے گا کہ میرے ابا نماز پڑھ رہے ہیں تو میرا بچہ بھی تو سیکھے گا۔ میرے گھر میں جو فجر کے بعد میری بیوی تعلیم قرآن پڑھے گی تو میری بیٹی بھی تو سیکھے گی۔ لیکن جس گھر میں بچے دیر تک سوئیں گے، حالات کیا ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کی فکر کریں، ان کے دین کی، ان کے عقیدے کی، ان کے ایمان کی فکر کریں۔ قرآن پاک کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ یہ جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، موجودہ حالات کے جو بھی فتنے ہیں، ان سے مقابلے کے لیے آپ کو کمر کسنا ہوگا۔ اپنے بچوں کے دین کی روزانہ فکر کرنی ہوگی، اور روزانہ فکر کا ایک طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ رات میں آپ کے گھر میں 11 بجے سونے کا معمول ہے، سوئیے۔ 11 بجے سے پہلے 10:50 پہ بیٹھیے، سب لوگ، پورا گھر آئے، بیوی بھی آئے، بیٹا بھی آئے، بیٹی بھی آئے، سب لوگ بیٹھیے اور ایک کتاب پڑھیے۔ کوئی کتاب نہیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ منتخب احادیث پڑھیے، اللہ کے رسول کی سنتیں پڑھیے، 10 منٹ پڑھیے، کوئی اخلاقی کتاب پڑھیے۔ اس کے بعد سارے لوگوں کا موبائل جمع کریے اور سو جائیے۔ صبح میں ہو سکے، شام میں نہیں ہو سکتا، صبح میں کرو۔ کبھی قرآن کی آیت لے کر کے بیٹھ جاؤ، جمعے کے دن بیان سنے، کوئی بات سنے، جیسے یہی آیت میں نے کہا کہ اے لوگوں اپنے کو اور اپنی آل اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ میں نے مثال دی کہ ہم دنیا میں اپنی اولاد کو اگر آگ میں بھاگ رہا ہے تو ہم اس کو روکیں گے، ایسے ہی آخرت کی آگ سے بھی ہمیں اپنی اولاد کو روکنا ہے، اور زبردستی روکنا ہے۔ زبردستی کا مطلب آپ جگا دیجئے ہاتھ پکڑ کر کے۔ آپ باپ ہیں تو آپ کے بیٹے کو اٹھنا لازم ہے، بیوی ہے اس کو اٹھا دیجئے، تھوڑے دن مقابلہ ہوگا، کریے۔ آپ دنیا کے ہر معاملے میں لڑائی کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں تھوڑی سی سختی کیجئے، کل آپ خوش ہوں گے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ اللہ نے میری لاج رکھی، میری محنتوں کی لاج رکھی، اور میں نے اپنی آل اولاد کو گناہوں سے، اپنی آل اولاد کو آگ سے بچا لیا۔ کریں گے بھائی، سبھی لوگ فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آل اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما دیں.